سخت تدبیر والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عدت کے متعلق کچھ احکامات کا ذکر فرمایا کہ جب مرد نے عورت کو طلاق دی تو بھی اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح جائز نہیں جب تک 3 حیض پورے نہ ہو جائیں، تاکہ حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور کسی کی اولاد کسی کو نہ مل جائے۔ اس لیے عورت پر فرض ہے کہ جو ان کے پیٹ میں ہوا اس کو ظاہر کر دیں، ہاں حمل ہو یا حیض آتا ہو۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں متعلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد صحبت یا خلوت شرعیہ کی نوبت خامن کو آ چکی ہو۔ ان عورتوں کو حیض بھی آتا ہو اور آزاد بھی ہوں، کسی کی لونڈی نہ ہو، کیونکہ جس عورت سے صحبت یا خلوت کی نوبت نہ آئے اس کے اوپر طلاق کے بعد عدت بالکل نہیں، اور جس عورت کو حیض نہ آئے مثلاً کم سنی کی وجہ سے یا بہت زیادہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے یا اس کو حمل ہے، تو پہلی دونوں صورتوں میں اس کی عدت 3 مہینے ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہوگی۔ جو عورت آزاد نہ ہو بلکہ کسی کی شرعی قاعدہ کے موافق لونڈی ہو، اگر اس کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت 2 حیض، اور حیض اگر نہ آئے، اگر وہ کم سن ہے یا زیادہ بوڑھی ہے تو اس کی عدت 1.5 مہینہ ہوگی، اور حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت آ جائے گی۔ یہ تو تھی عدت کی میعاد کے متعلق کہ عدت کے کتنے دن بنیں گے اور عورت کے اس کی حیثیت بدلنے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک